बहीरे मरमरा के साहिल पे वाक़ खूबसूरत इमारत आया सूफिया इस वक्त दुनिया में मौजूद बहस है। 11 जुलाई 2020 को तुर्की की अदालत उज़्मा ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद की मंजूरी सादर फरमाई और इसके साथ ही तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दगान ने दस्तावेज़ात के ऊपर दस्तखत करके आया सूफिया को बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। इस फैसले से पूरी दुनिया में एक शोर मच गया। एक तरफ तो मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, दूसरी तरफ अमेरिका, रूस, फ्रांस और पापा रूम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। आइए देखते हैं आया सूफिया की तारीखी हैसियत क्या है, इसको मस्जिद में क्यों तब्दील किया जा रहा है और क्या ये दुनिया का पहला वाक़या है। जामिया मस्जिद कुतबा के साथ क्या मामला हुआ, बाबरी मस्जिद अयोध्या भारत के साथ क्या इशू हुआ, मुसलमानों के पहले किबला अव्वल बैतुल मक़दस के साथ यहूदियों ने क्या मामला किया, सेकुलर तबके को मस्जिद बनाने के मामले से इतनी तकलीफ क्यों हुई, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आया सूफिया इस्तांबुल में वाक़ एक खूबसूरत इमारत है जो माजी में कभी गिरजाघर, कभी कलीसा, कभी मस्जिद और कभी म्यूजियम रही और अब दोबारा मस्जिद का दर्जा इख्तियार कर रही है। तारीखी पस मंज़र में इसकी पहली तामीर के बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। कहा यह जाता है कि कुस्तुंतैन दोम ने इस जगह 360 ईस्वी में लकड़ी के तख्ते पर एक कलीसा की तामीर की, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये लकड़ी का तख्ता जलने से सारा कलीसा जलकर राख हो गया। 415 ईस्वी में थियोडोसियस दोम ने मार्बल से इसकी दोबारा तामीर की, लेकिन 532 में होने वाले नीका बगावत में सब कुछ तबाह हो गया। इस बगावत में कुस्तुंतनिया शहर तबाह हो गया और 30 से 35 हज़ार अफराद को कत्ल कर दिया गया। उस दौर की तामीर की कुछ वाक़यात अभी भी मौजूद हैं। 532 ईस्वी में जस्टिन अव्वल ने इसकी पुख्ता तामीर करना शुरू की और 537 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। जस्टिन अव्वल की ख्वाहिश थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च तामीर करे। इस वक्त इस चर्च की तामीर में 10,000 मेहमान मसरूफ रहे और इसकी तामीर में दुनिया के बेहतरीन संगमरमर इस्तेमाल किए गए। जस्टिन अव्वल इसकी तकमील के बाद पहली बार इसमें दाखिल हुआ तो उसने कहा, सलमान मैं तुम पर सबकत ले गया। ये जुमला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बैतुल मक़दिस की तामीर पर जो उस ज़माने की शानदार शाहकार थी के हवाले से तकब्बुर से बोला गया। 1453 तक ये इमारत कभी बाज़ंतीनी, कभी यूनानी और कभी रूमी तसल्लुत में रही और इसी हिसाब से कभी गिरजाघर और कभी कलीसा बनती रही। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुंतनिया फतह करने वाले को जन्नत की बिशारत दे रखी थी और उस लश्कर और उसके सिपह सलार की तारीफ फरमाई थी। फतह का ये सहरा उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह के सर सजा जब 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुंतनिया को फतह किया। फतह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह आज हम ज़ोहर की नमाज आया सूफिया में अदा करेंगे। चनांचे उसी दिन फतह नसीब हुई और उस सरजमीन पर पहली नमाज ज़ोहर अदा की गई। इसके बाद पहला जुम्मा भी इसी में पढ़ाया गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 4 वजूहात की वजह से चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान किया। कुस्तुंतनिया चूंकि सुल्तान की इस तरफ से सुलह की पेशकश के बाद बज़ोर शमशीर फतह हुआ था, इसलिए मुसलमान इस कलीसा को बाकी रखने के पाबंद न थे। इस बड़े चर्च के साथ जो तोहमात और बातिल अकीदे लोगों ने वाबस्ता कर रखे थे, उन्हें भी लोगों के दिलों से निकालना मकसूद था। सबसे अहम वजह यह थी कि आया सूफिया चर्च सिर्फ मजहबी रसूमात की इबादतगाह नहीं था, बल्कि वो एक सियासी और अस्करी मरकज भी था। मसीह जंगों के मनसूबाजात वही तश्कील पाते थे। वहाँ से पोपों के जरिए मसीह हुक्मरानों और बादशाहों को मुत्तहिद किया जाता था। इसके साथ साथ कुस्तुंतनिया की फतह के बाद वहाँ मुसलमानों के लिए इज्तिमाई इबादत के लिए कोई मुनासिब जगह न थी, इसलिए सुल्तान ने ऑर्थोडॉक्स कलीसा के इस तारीखी मजहबी मरकज़ को मस्जिद बनाने का इरादा किया। चनांचे सुल्तान ने इस इमारत को और आसपास की ज़मीनों को अपने ज़ाती माल से खरीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसा के राहबों को दी और ये सारी रकम सुल्तान ने अपनी जेब से अदा की, न कि बैतुल माल से। उस खरीदो फरोख्त के दस्तावेज़ात आज भी तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद हैं।
مسجد بنانے کے بعد اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا پلاسٹر کور سے چھپا دیا گیا اور محراب کو قبلہ رخ کر دیا گیا۔ سلطان نے اس عمارت میں میناروں کا اضافہ کروا دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک اس کے منبر و محراب سے صدائے حق کی گونج بلند ہوتی رہی۔ 1616 سلطان احمد مسجد کی تعمیر تک آیا صوفیہ استنبول کی سب سے بڑی مسجد رہی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1931 میں امریکہ کے بازنطینی ادارے کا بانی وٹمور استنبول آیا۔ اس نے کمال اتا ترک سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں اس نے کمال اتا ترک سے درخواست کی کہ آیا صوفیہ میں لگی بازنطینی تصاویر اور نشانیوں پر سے پلاسٹک اتار دیے جائیں اور اس کو میوزیم بنا دیا جائے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی طرف پہلا قدم جامعہ آیا صوفیہ کی مسجد کو میوزیم بنا دیا گیا اور وہ مسجد جہاں 500 سال اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہیں اس کو بند کر دیا گیا اور نماز پہ پابندی لگا دی گئی۔ 1994 میں جب طیب اردوغان پہلی بار استنبول کے مہر منتخب ہوئے تو انہوں نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخطوں کے ساتھ درخواست جمع کروا دی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے 2014 میں اپنی انتخابی مہم کے دوران اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنائیں گے اور انہوں نے 2018 میں اسی عمارت میں قرآنی آیات کی تلاوت کی تھی اور بالآخر 11 جولائی 2020 میں اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔ صدر اردوغان کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ میں 24 جولائی سے دوبارہ نماز کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عمارت تاریخی ورثے کی حیثیت سے غیر مسلموں سمیت سب کے لیے کھلی رہے گی۔ آیا صوفیہ میں موجود مسیحیوں کی یادگاریں نماز کے اوقات کے دوران ڈھانپ دی جائیں گی اور یہ عبادت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ آیا صوفیہ کے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے۔ آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دینے پر امریکہ، روس، یونان اور یونیسکو نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور پاپا روم نے نہایت افسوس کا اظہار۔ دوسری طرف پوری دنیا کا سیکولر طبقہ بھی اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، لیکن اس فیصلے سے مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور مسلمان اس مقام پر عبادت کی بحالی پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ 24 جولائی کو آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ، روس، فرانس اور پاپا روم کو کیوں آگ لگی ہے؟ اس فیصلے نے ان کو کیوں بے چین کر دیا؟ کیا یہ دنیا میں پہلے کہیں نہیں ہوا؟ کیا مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا؟ دیکھتے ہیں باقی جگہوں پہ ایسے معاملات میں عیسائیوں کا، ہندوؤں کا اور یہودیوں کا کیا رویہ رہا۔ یہ جامع مسجد قرطبہ ہے جس کی بنیاد 784 عیسوی میں عبد الرحمن الداخل نے رکھی اور 1236 تک اس کے منبر و محراب سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہیں۔ 1236 میں سقوط قرطبہ کے ساتھ ہی اس عالی شان مسجد کو رومن کیتھولک گرجا گھر میں بدل دیا گیا۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں علامہ اقبال نے 1931 میں اذان دینے اور نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں اس شرط پر اجازت دی گئی کہ وہ اندر سے دروازے بند کر کے تالا لگا کے اذان اور نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ دسمبر 2006 میں اسپین کے مسلمانوں نے پوپ بینڈیکٹ کو ایک خط کے ذریعے اپیل کی کہ انہیں قرطبہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں اجازت نہ دی گئی بلکہ ان کو جواب میں یہ لکھا گیا کہ اسپین میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں حکومت وقت کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ بابری مسجد ایودھیا ہے۔ 1528 عیسوی میں مسلمان سپہ سالار میر باقر نے ایودھیا شہر فتح کرنے کے بعد ایک مسجد بنوائی جس کا نام مغل بادشاہ بابر کے نام پر بابری مسجد رکھا گیا
1949 تک مسلمان لگ بھگ 400 سال تک اس مسجد میں عبادت کرتے رہے۔ 1949 میں ایک ہندو نے شرارت کر کے مسجد کے محراب میں ایک بت رکھ دیا، جس سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ آیا۔ 6 دسمبر 1992 میں مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے شہید کر دیا۔ نومبر 2019 میں بھارتی سپریم کورٹ نے صدیوں پر محیط مسلمانوں کی مسجد کی جگہ مندر بنانے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ 1967 میں ایک آسٹریلوی یہودی نے اسرائیلی حکومت کی حمایت پر مسجد اقصی کو آگ لگا دی، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک انتہائی بے چینی پیدا ہو گئی۔ یہ سب کچھ کرنے والے آج ایک میوزیم کو مسجد میں تبدیل ہونے پہ ویلا کر رہے ہیں۔ وہ مسجد جو پہلے سے موجود مسجد تھی، جس کی حیت تبدیل نہیں ہو رہی، جس میں کسی طرح کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی، جس میں عیسائیوں یہودیوں کے لیے کھلا رکھنے کا اعلان بھی ہوا ہے، اور میوزیم بھی قائم رہے گا، ان کی تصاویریں بھی موجود رہیں گی۔ لیکن پھر یہ شور کیوں؟ پھر یہ تکلیف کیوں؟ ان کا مسئلہ مسجد سے نہیں ہے، ان کا مسئلہ اسلام کی اشاعت اور اس کے غلبے کے خوف کی وجہ سے ہے۔ بالیقین یہ بیت المقدس کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ افسوس تو ان نام نہاد مسلمانوں پر ہے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہوئے اسلام دشمنوں کی کاسہ لیسی میں مصروف ہیں، اور وہ بھی زہر اگل رہے ہیں۔ ہم ترکی کی عدالت اور ترکی کے صدر جناب طیب اردگان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اس بات پہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک مسجد جو 86 سال بند رہی، جہاں پہ 86 سال تک اذان کے اوپر، نماز کے اوپر پابندی رہی، آج وہاں پھر صدائے حق کی بازگشت سنائی دے گی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ترکی کی عدالت اور ترکی کے صدر جناب طیب اردگان کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں، اور سیکولر طبقے کو منہ توڑ جواب دیں کہ جو ایک مسجد تھی اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل ہونے میں انہیں کیا تکلیف ہے۔ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔